لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آمنا برسول اللہ، آمنا برسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ خالق کل اے رب علا، شکر تیرا کیوں کر ہو ادا، خالق کل اے رب علا، شکر تیرا کیوں کر ہو ادا، ہم کو وہ محبوب دیا، ہم کو وہ محبوب دیا، رتبہ جس کا سب سے سوا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آمنا برسول اللہ، آمنا برسول اللہ۔ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے بہرہ مند ہونے والے خوش نصیب کون لوگ ہوں گے؟ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، میرا گمان یہی تھا کہ تم سے پہلے مجھ سے یہ بات کوئی نہیں پوچھے گا، کیونکہ میں حدیث سننے کے معاملے میں تمہاری حرص کو جانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن میری شفاعت پانے والا خوش نصیب وہ ہوگا جو صدق دل سے، یعنی سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آمنا برسول اللہ، آمنا برسول اللہ۔ کیوں خاموش ہو اہل صفا، ہے یہ وقت مسلط کا، کیوں خاموش ہو اہل صفا، ہے یہ وقت مسلط کا، یعنی آج ہوئے پیدا، یعنی آج ہوئے پیدا، شاہ خدا محبوب خدا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آمنا برسول اللہ، آمنا برسول اللہ۔ قاسم نعمت آ پہنچے، مالک جنت آ پہنچے، قاسم نعمت آ پہنچے، مالک جنت آ پہنچے، والی امت آ پہنچے، والی امت آ پہنچے، رب کی رحمت آ پہنچے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا
آمنا برسول اللہ. جن کی خلیل دعا مانگے، جن کی مسیحی بشارت دے، جن کی گواہی پتھر دے، جن کی گواہی پتھر دے، جن سے سب دکھ درد کہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آمنا برسول اللہ، آمنا برسول اللہ. سالک خستہ کی آقا پوری گو ہر ایک دعا، سالک خستہ کی آقا پوری گو ہر ایک دعا. جو اس محفل میں آیا، جو اس محفل میں آیا، ہو اس پر بھی فضل تیرا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آمنا برسول اللہ، آمنا برسول اللہ، آمنا برسول اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو مجھ پر دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک کے مختلف صیغے ہیں، طویل بھی ہیں اور کچھ مختصر بھی ہیں. جیسے صلی اللہ علی محمد، یہ ایک مختصر اور جامع درود پاک ہے. اگر ہم اسے 313 مرتبہ پڑھیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد، بمشکل 5 منٹ لگیں گے، اور زیادہ کی تو کوئی قید ہی نہیں. جیسا کہ ابھی آپ نے روایت میں سنا کہ جو 1000 بار درود پاک پڑھے اس حوالے سے، تو اگر زیادہ پڑھیں یہ تو بہت ہی اعلیٰ و عرفہ ہے کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا. چاہے 3000 بار پڑھیں، 5000 بار پڑھیں، 12000 مرتبہ پڑھیں، مگر کم سے کم 313 مرتبہ تو ہمیں پڑھنا ہی چاہیے. علماء کرام فرماتے ہیں
313 مرتبہ جو درود پاک پڑھتا ہے اس کا شمار کثرت سے درود و سلام پڑھنے والوں میں ہوتا ہے۔ تو نیت کیجئے کہ آج سے انشاءاللہ ہم 313 مرتبہ تو درود پاک ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب ترجمہ، اے ایمان والو راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، اور پہلے ہی بغور سنو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی جو ہم نے آیت مبارکہ سنی یہ قرآن کریم کے پہلے پارہ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ پہلی آیت کریمہ ہے جس میں اے ایمان والو کہہ کر ہم غلاموں سے خطاب فرمایا گیا ہے، اور ایمان افروز بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کے آداب بیان ہوئے ہیں۔ گویا قرآن کریم کا ہم ایمان والوں سے سب سے پہلا مطالبہ یہی ہے کہ محبوب علیہ السلام کا انتہائی ادب بجا لاؤ، کہ یہ ادب ہو گیا تو سب عبادات درست ہو جائیں گی۔ اگر اس ادب میں کوئی کمی رہ گئی تو چاہے کتنی ہی نمازیں روزے ہزاروں قرآن کریم ختم کر لیں کوئی اہمیت نہیں۔ اس جناب عالی شان کی عرفہ والا شان میں بولا گیا ایک بے ادبی کا لفظ ہزاروں سال کی بے ریا عبادت کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ فارسی کا شعر ہے، ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آید جنید و با یزید این جاں، یعنی زمین پر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقام ادب یہ ہے کہ جس کا تقدس عرش سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت جنید و بایزید جیسے بڑے اولیاء بھی یہاں اونچی سانس تک نہیں لیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ جب قرآن کریم کی تلاوت ہو تو خاموشی کے ساتھ سننا ضروری ہے۔ اس وقت نہ کوئی بات کی جائے نہ کسی کے اوپر پیسے لٹائے جائیں، یہ قرآن شریف کا احترام ہے۔ ترجمہ، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خاں علی رحمت الرحمن
اس آیت کریمہ کی وضاحت میں فرماتے ہیں یہاں 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ کتنی باتوں کا؟ 3 باتوں کا۔ ایک، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ۔ دوسرا، محبوب علیہ السلام کی خوب عزت و تعظیم کرو۔ تیسرا، صبح و شام رب تعالیٰ کی پاکی بولو، یعنی اس کی عبادت کرو۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں اس ترتیب پر ذرا غور فرمائیے، پہلے ایمان کا حکم ہے، آخر میں عبادت کا حکم ہے، دونوں کے درمیان تعظیم کا حکم دیا گیا۔ اس میں اشارہ ہے کہ مدار نجات تعظیم رسول ہے، یہ ہو تو ایمان بھی قبول ہے، عبادات بھی قبول ہیں، یہ تعظیم نہ ہو تو نہ ایمان قبول ہوگا نہ عبادت ٹھکانے لگ سکے گی۔ امام اہل سنت اپنے نعتیہ دیوان حدائق بخشش میں کیا خوب فرماتے ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، اس تاجور کی ہے۔ یعنی معلوم ہوا رب تعالیٰ نے جتنے فرض بندہ مومن پر لازم کیے وہ شجر ایمان کی شاخیں ہیں، جبکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اس شجر کی جڑ ہے۔ شجر کہتے ہیں درخت کو، عربی میں درخت کو کہتے ہیں شجر۔ تو اللہ تعالی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوب خوب تعظیم کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، آیت کریمہ کے مختلف شان نزول ہیں، سب کا مضمون اور مفہوم تقریباً ایک ہی ہے۔ معاملہ یہ تھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ گفتگو فرماتے تو بعض دفعہ کوئی بات کسی صحابی کے سمجھ نہ آتی، مشکل ہو جاتی، تو صحابہ نہایت ادب کے ساتھ عرض کرتے، راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، یعنی آپ کی شان تو وراء الورا ہے، آپ کے کلام پاک میں تو کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، یہ کلام ذیشان تو سراپا حکمت و عظمت ہے، مگر اے پیارے محبوب ہمارے ذہن اس ارشاد پاک کو سمجھنے میں کمزور رہ گئے، ہماری سمجھ کی رعایت فرمائیے، یہ بات مزید ہمیں سمجھا دیجئے۔ دیکھیے یہ کتنے ادب والی بات ہے، مگر یہودی جو تھے وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اسی لفظ کو زبانیں مروڑ کر ذرا کھینچ تان کر بولتے۔ قرآن کریم نے فرمایا وَرَاعِنَا اللَّيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور رائنا کہتے ہیں زبانیں مروڑ کر، یعنی یہ یہودی بھی یہ لفظ رائنا بولتے مگر اپنی زبانیں ٹیڑھی کر کے مروڑ کر بولتے تھے۔ مثلا یہ کہا کرتے رائنا، یعنی لفظ رائی میں عین کی زیر کو کھینچ دیتے تھے۔ رائی کا مطلب ہے ہماری رعایت فرمائیے، اور اگر عین کی زیر کو ذرا کھینچ دیں گے تو وہ بنتا ہے راعی، اس کا مطلب ہے چرواہا۔ کتنا فرق ہے، معمولی سا۔ تو یہ یہودی بدبخت لفظ وہی کہتے تھے جو صحابہ کرام علیہم الرضوان سراپا ادب ہو کر عرض کیا کرتے، مگر ذرا کھینچ کر بولتے۔
جس میں بے ادبی والا معنی آ جاتا تھا۔ اس پر یہ آیت کریمہ اتری، رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا نہ کہو۔ دیکھیے قرآن کریم کا اسلوب ہے کتنا پیارا ہے، شان رسالت کے آداب کا اہتمام کتنا زبردست ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جو لفظ عرض کرتے تھے وہ تو ادب والا ہی تھا، یہ یہود کی بد باطنی تھی کہ اسی ادب والے لفظ کو بے ادبی کے طور پر استعمال کرتے تھے، مگر رب تعالیٰ نے یہاں یہود کو ڈانٹنے انہیں بے ادبیوں سے منع کرنے کے بجائے اہل ایمان کو فرما دیا، چونکہ اس لفظ میں اتنی گنجائش ہے کہ غیر مسلم اسے بے ادبی میں استعمال کرتے ہیں، لہٰذا جس لفظ میں ایسی گنجائش ہو تم اس لفظ کا استعمال ہی چھوڑ دو تاکہ بے ادبی کا دروازہ ہی بند کر دیا جائے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں مگر سد ذرائع داب ہے ان کی شریعت کا، یعنی شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسلوب یہ ہے کہ اس میں برائی کے دروازے اول ہی سے بند کر دیے جاتے تھے۔ یہ بھی ہمارے لیے سبق ہے، شریعت کا انداز یہ ہے کہ ہماری شریعت خطا کے دروازوں کو ہی بند کر دیتی ہے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ برائیوں کے دروازوں کو دیکھیں تو انہیں بند کر دیا کریں۔ خیر اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ تم نے راعنا کا لفظ استعمال نہیں کرنا، پھر اس کی جگہ کیا بولنا ہے؟ تو پھر فرمایا وقول انظرنا، اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، یعنی عرض کیا کرو انظرنا یا رسول اللہ ہم پر نظر عنایت فرمائیے، واسمعوا اور پہلے ہی سے بغور سنو، یعنی کلام پاک کو پہلے ہی توجہ کے ساتھ سنا کرو تاکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کلام پاک دہرانے کی زحمت ہی نہ ہو۔ پھر آگے ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی تم اس لفظ کا استعمال چھوڑ دو، باقی رہے وہ بدبخت غیر مسلم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت کریمہ کے تعلق سے سب سے پہلے تو اس بات پر غور فرمائیے، یہاں جو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اس ایمان والوں سے کیا صرف صحابہ کرام علیہم رضوان ہی مراد ہیں؟ ہم اس خطاب میں شامل ہیں یا نہیں؟ بالکل، ہم بھی جیسے صحابہ کرام راعنا کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے تھے، اسی طرح ہم بھی یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو معلوم ہوا یہ آیت کریمہ قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے ہے، اور قربان جائیے اس آیت کریمہ میں حکم دیا گیا وَقُولُوا انظُرْنَا، اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، یعنی اے ایمان والو کہو یا رسول اللہ ہم پر نظر عنایت فرمائیے۔ سبحان اللہ، اہل ایمان کو پہلا خطاب ہے اور حکم دیا جا رہا ہے کہ ہمارے محبوب کی خدمت میں انظرنا کہا کرو، تو پھر کیوں نہ ہم کہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، إنني في بحر غم مغرق، إنني في بحر غم مغرق،
يدي سهل لنا أشغالنا خذ يدي سهل لنا أشغالنا. اس کا ترجمہ ہے یعنی اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے حالات پر نظر رحمت فرمائیے. اے محبوب ہماری عرض سنیے، میں پریشانیوں کے سمندر میں غرق ہوں، میرا گناہوں سے لتھڑا ہوا ہاتھ تھام لیجئے اور ہماری مشکلات آسان فرما دیجئے. حضرت علی بن مصطفیٰ عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے، اچانک سمندری طوفان آ گیا. طوفان اتنا سخت تھا کہ اب ہمیں غرق ہونے کا بہت زیادہ اندیشہ ہو گیا. بحری سفر میں ایسا جب معاملہ ہو تو کشتی اور جہاز کا بوجھ ہلکا کر دیا جاتا ہے، یعنی جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں چونکہ جہاز ہچکولے لے رہا تھا لہٰذا ہم نے اپنا سامان اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا تاکہ جہاز کا وزن ہلکا ہو جائے. جہاز اب بھی ہچکولے لے رہا تھا، اب بس ایک ہی آس تھی. ہم سب نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں استغاثہ پیش کرنا شروع کر دیا. جیسا کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں البحر علا والموج طغى من بك طوفان ہوش ربا من بك طوفان ہوش ربا منجدار میں ہوں یا رسول اللہ منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دریا اونچا اور موجیں طغیانی پر ہیں، میں بے کس اکیلا ہوں، طوفان سے ہوش اڑا جاتا ہے. بیچ دریا پانی کا بہاؤ بہت تیز اور ہوا بھی مخالف سمت چل رہی ہے. یا رسول اللہ میری کشتی کنارے لگا دیجئے. فرماتے ہیں ہمارے ساتھ ایک شخص تھا، مغرب کا رہنے والا تھا، بہت نیک اور صالح تھا. اس نے ہمارے استغاثوں کی آواز سنی تو کہنے لگا لوگوں پرسکون رہو، بے شک مجھے خواب میں محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے امتی آپ کے حضور استغاثہ پیش کر رہے ہیں. میری عرض سن کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نظر فرمائی اور انہیں جہاز والوں کی مدد کا حکم دیا. پس میں نے دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر سمندر میں داخل ہوئے، جہاز کو پکڑا اور کھینچتے ہوئے خشکی تک لے گئے. حضرت علی بن مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ وقت تھا کہ طوفان تھم گیا،
اس کے بعد پورے سفر میں کوئی مشکل پیش نہ ہوئی۔ رنجو علم کے بادل سارے ہی چھٹ گئے رنجو علم کے بادل سارے ہی چھٹ گئے جب بھی تڑپ کے ہم نے جب بھی تڑپ کے ہم نے سرکار کو پکارا جب بھی تڑپ کے ہم نے سرکار کو پکارا۔ تو میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کریں، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ ہمارے حال پر نظر کرم فرما دیجئے۔ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ضرور کرم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں۔ یہاں سے ہمیں یہ سبق ملا کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہو تو ہم پر لازم ہے کہ ہم لفظوں کا چناؤ انتہائی احتیاط کے ساتھ سراپا ادب بن کر کیا کریں۔ آپ علیہ السلام کی شان عظمت و رفعت میں کوئی بھی ہلکا لفظ بولنا، کوئی اچھا لفظ ہی ہو، کمی والے لہجے میں بولنا سخت ترین محرومی اور جرم ہے۔ اس تعلق سے صحابہ کرام علیہم رضوان کا مقدس انداز دیکھیے کتنا پیارا تھا۔ یہ بلند رتبہ حضرات نبیوں کے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے میں انتہائی احتیاط اور ادب سے کام لیا کرتے تھے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کے چچا جان ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے پوچھا، انت اکبر ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی عمر میں آپ بڑے ہیں یا پیارے محبوب علیہ السلام۔ اب دیکھیے بات تو بڑی سیدھی سی ہے، حضرت عباس آپ کے چچا ہیں، عمر کے لحاظ سے آپ ہی بڑے تھے، اور سوال کا جواب بھی بڑا سادہ سا ہی تھا کہ آپ کہہ دیتے پہلے میں پیدا ہوا، عمر میں بڑا ہوں۔ اس میں کوئی بے ادبی نہیں، کوئی گستاخی نہیں تھی، مگر قربان جائیے صحابہ کرام علیہم رضوان کے کہ کیسے کمال کے آداب والے تھے۔ جب بات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہو اور لفظ کسی بھی پہلو سے ہلکا بول دیا جائے، صحابہ کرام کو یہ بات گوارا نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہوا اکبر منی وانا ولدت قبلہ، یعنی بڑے تو میرے پیارے آقا ہی ہیں، البتہ دنیا میں میری پیدائش پہلے ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، اندازہ لگائیے، اندازہ دیکھیے شان رسالت کے معاملے میں یہ کتنے لوگ حساس بھی تھے اور کتنی باریکیوں کا خیال کیا کرتے تھے۔ معذرت کے ساتھ آج ہمارے ہاں ایک ماحول بنتا جا رہا ہے کہ ہم سوچ کر نہیں بولتے، جب سوچ کر نہیں بولتے تو بعض دفعہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک میں بھی لفظوں کا انتخاب درست کرنے میں کمی ہو جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ عاشقان رسول معاذ اللہ گستاخانہ لفظ استعمال کرتے ہیں، الحمدللہ آج 1500 سال گزرنے کے بعد بھی عاشقان رسول بہت با ادب ہیں، آج بھی گستاخوں کو ہمارا ایمان ہرگز قبول نہیں کرتا۔
البتہ ذکر رسول کی شان علیحدہ ہے، یہاں صرف گستاخی سے بچنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ایک سے ایک پیارے سے پیارے، اچھے سے اچھے، اعلیٰ سے اعلیٰ لفظوں کا انتخاب بھی انتہائی ضروری ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ یعنی اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں ہزار بار بھی اپنے منہ کو خوشبو اور گلاب کے پانی سے دھو لوں، پھر بھی آپ کا نام پاک اس منہ سے لینا بے ادبی ہوگا۔ تو میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ادا تھی کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور کچھ عرض کرنا ہو تو پہلے کہتے فداک امی و ابی یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غیر موجودگی میں بھی ذکر رسول کرنا ہو تو صحابہ بہت ادب والے لفظوں کا چناؤ کیا کرتے تھے، کسی لفظ میں گستاخی نہیں، بلکہ کسی لفظ میں 0% بھی کوئی شبہ نکلتا ہوتا تو وہ بھی آپ علیہ السلام کی شان میں استعمال نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ یوں سراپا ادب بن کر ذکر رسول کیا کرتے تھے کہ کوئی غیر مسلم ان کی زبان سے ذکر مصطفیٰ سن لیتا تو وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا تھا۔ جی ہاں، ایسے واقعات بھی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک غیر مسلم مدینہ منورہ میں آیا، اس وقت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما چکے تھے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے اس شخص کی ملاقات ہوئی۔ آپ نے اسے اتنے پیارے انداز سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف، آپ کے فضائل بیان کیے کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ ایک مرتبہ آپ سے کسی نے پوچھا کن جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے؟ اس سوال کا جواب میں آپ نے ایک حدیث پاک سنائی۔ یہاں بھی یاد رکھیے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان صرف حدیث سنایا نہیں کرتے تھے، بلکہ کلام کرتے وقت محبوب ذی شان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کوئی اشارہ فرمایا ہوتا، کوئی خاص انداز اختیار فرمایا ہوتا، سامنے والے کو کوئی خاص انداز مبارک دکھایا ہوتا تو صحابہ کرام بھی وہ انداز بھی ساتھ اپنایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کا جواب دینے کے لیے حدیث پاک سنائی۔ حدیث شریف سنانے کے لیے آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اوپر اٹھایا، اپنی 4 انگلیوں سے اشارہ فرمایا، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور یوں ہی ہاتھ مبارک اٹھا کر 4 انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا 4 طرح کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جب حضرت برا بن عازب نے ہاتھ اٹھایا اور انگلیوں سے اشارہ فرمایا تو فوراً ہی ذہن میں آیا کہ یہ میں نے کیا کیا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بلند شان والے ہاتھ مبارک کی عکاسی اپنے ہاتھ سے کر رہا ہوں، میرا ہاتھ کہاں اور دست مصطفیٰ کہاں؟ چنانچہ فوراً ہی فرمایا
وَأَصَابِهِ أَخْصَرُ مِنْ أَصَابِهِ وَأَنَامِلِهِ أَخْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ، یعنی اے لوگوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یوں ہی ہاتھ مبارک اٹھا کر مقدس انگلیوں سے اشارہ کر کے بتایا تھا، مگر یاد رکھو میری انگلیاں محبوب کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں، میرے پورے محبوب کے مقدس پوروں سے بھی چھوٹے ہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ نور کے چشمے لہرائے دریا بہے، نور کے چشمے لہرائے دریا بہے، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام، ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے فوارے دریا کی مثل جاری ہوئے، ایسی شان و عظمت والی انگلیوں پر لاکھوں سلام ہو۔ پیارے آقا علیہ السلام کے ناخن مبارک مشکلوں کو حل کرنے والے عید کی چاند کی مثل ہیں، ان خوشخبری دینے والے مبارک ناخنوں پر لاکھوں سلام ہوں۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ذکر رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آداب ہیں، ہمیں بھی ان آداب کا خاص خیال رکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ حضور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد خان رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا مزار فیصل آباد میں ہے، بہت ہی بڑے عاشق رسول تھے۔ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کسی محفل پاک کی رودات سنائی، اس دوران اس نے بولا نعت شاد پڑھی گئی، اکثر لوگ بول دیتے ہیں اس طرح کے جملے۔ جب اس نے یہ لفظ کہا شاد، تو عاشق رسول کا دل تڑپ گیا۔ حضور محدث اعظم پاکستان نے فرمایا مولانا آپ بھی شاد بولتے ہیں، اس کی سزا یہ ہے کہ آپ 3 مرتبہ کہیں نعت شریف نعت شریف نعت شریف۔ تو پھر اس نے 3 مرتبہ اس طرح ورد کیا، تو یہ ہوتا ہے ادب۔ غور کیجئے ہمارے یہاں بھی لوگ نعت ذکر پاک بہت مرتبہ انہی الفاظ کے ساتھ کر جاتے ہیں۔ نانا یہ نسبت مصطفیٰ ہے، جب یہاں ذکر ہوگا تو کمال ادب کے ساتھ ہی ہوگا۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک کرنا ہو تو اس میں انتہائی ادب ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ تو آئیے چند آداب سماعت کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نام پاک سے پکارنا حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا۔ اے لوگو، رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ بولو جیسے تم میں سے کوئی دوسرے کو پکارتا ہے، یعنی ہم جیسے ایک دوسرے کو آپس میں پکار لیتے ہیں اے زید، اے عمر، اے بکر وغیرہ،
ایسے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو نام لے کر مت پکارو، بلکہ جب بھی پکارنا ہو ادب کے ساتھ پیارے پیارے القابات کے ساتھ پکارو۔ یاد رکھیے یہاں دو باتیں ہیں، ایک ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پکارنا، یہ بالکل جائز ہے، درست ہے، سعادت کی بات ہے۔ ایک ہے نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زبان سے ادا کرنا، یہ بھی بہت سعادت کی بات ہے۔ دل جھکا کر، گردن جھکا کر بڑے ادب کے ساتھ کہیے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انشاءاللہ دل کو سکون ملے گا۔ اب اس کی دوسری صورت یہ ہے، وہ یہ کہ یا محمد کہہ کر پکارا جائے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس طرح نام کے ساتھ حرف ندا یعنی یا کا مطلب ہے، عربی میں کہتے ہیں یا، اردو میں اس کا مطلب بنتا ہے اے، تو یہ لگا کر یا لگا کر چھوٹوں کو پکارا جاتا ہے، یہ ادب ہے، یعنی ادب یہ ہے کہ ہم کہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا رحمت للعالمین، کہ یہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف ہیں، آپ کے مبارک اسما ہیں۔ یا محمد جو آپ کا ذاتی نام ہے، یہ پکارنا منع ہے یا کے ساتھ، باقی ہم پکار سکتے ہیں۔ اب غور فرمائیے کہ رب تعالی خالق و مالک ہے، رب کریم نے قرآن کریم میں دیگر نبیوں کو نام پاک سے پکارا ہے، کبھی یا آدمو کہا، کبھی یا نوح کہا، کبھی یا ابراہیم کہا، تو کہیں یا موسیٰ کہا، کہیں یا عیسیٰ فرمایا، مگر قرآن پاک کے میں الحمد کی الف سے والناس کی سین تک پورا قرآن پڑھ لیجئے، قرآن کریم میں جگہ جگہ ذکر مصطفیٰ موجود ہے، نام محمد بھی 4 مقامات پر آیا ہے، البتہ یا محمد آپ کو پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ملے گا۔ یعنی رب تعالیٰ نے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، ہاں پکارا تو کس طرح پکارا؟ یا ایھا المدثر، کبھی یا ایھا المزمل، تو کبھی طٰہٰ، تو کہیں یاسین فرمایا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں۔ اور اسی طرح جب بھی ذکر رسول ہو تو آواز اور لہجے میں بھی ادب ہونا چاہیے۔ رب تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو، اور ان کے حضور زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کہو۔ روایات میں کہ ایک مرتبہ اس امت کے سب سے افضل اصحاب حضرت سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کی آوازیں بارگاہ رسالت مآب میں بلند ہو گئی تھی۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ محبوب کے سامنے اپنی آوازیں پست رکھا کرو، ورنہ کہیں یوں نہ ہو کہ بے ادبی کے سبب تمہارے سب اعمال برباد ہو جائیں۔ یہ آیت کریمہ اترنے کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، خدا کی قسم آئندہ میں آپ سے سرگوشی کے انداز میں بات کیا کروں گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی یہ حالت ہو گئی کہ بہت آہستہ آواز میں بات کرتے، یہاں تک کہ بعض دفعہ
مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دوبارہ پوچھتے کہ کیا کہتے ہو؟ تفسیر میں ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو ادب و احترام اس آیت میں بیان ہوا، یہ آپ کی ظاہری حیات مبارک کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، بلکہ آپ کی وفات ظاہری سے لے کر قیامت تک یہی ادب و احترام باقی رہے گا۔ مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اب بھی حاجیوں کو حکم ہے کہ جب روضہ پاک پر حاضری نصیب ہو تو سلام بہت آہستہ کریں اور کچھ دور کھڑے ہو کر، بلکہ بعض علماء کرام نے تو حکم دیا ہے کہ جب حدیث پاک کا درس ہو رہا ہو تو وہاں دوسرے لوگ بلند آواز سے نہ بولیں، اگرچہ بولنے والا یعنی حدیث پاک کا درس دینے والا اور ہے، مگر کلام تو مصطفیٰ کریم کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خوب ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا ہر کام اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، مگر بدقسمتی سے ہماری اکثریت نیکی کے راستے سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ شاید اسی وجہ سے ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے، کوئی بیمار ہے تو کوئی قرض دار، کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے تو کوئی تنگ دست و بے روزگار، کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار۔ الغرض ہر ایک کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ یقیناً دنیا و آخرت کی ہر پریشانی کا واحد حل اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں میں لگ جانا ہے۔ مسلمانوں کے لیے سب سے پہلا فرض نماز ہے۔ کیا ہے سب سے پہلا فرض؟ مگر افسوس کہ ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ یقیناً نماز دین کا ستون ہے، نماز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے، نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے اور نماز جنت کی کنجی یعنی چابی ہے۔ نماز مومن کا نور ہے اور نماز میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اسی طرح نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے اور نمازی کو کل بروز قیامت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ بے نمازی سے رب تعالی ناراض ہوتا ہے، جو جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ لہذا زندگی بے حد مختصر ہے۔ یقیناً سمجھدار وہی ہے جو جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے اور جتنا عرصہ قبر و آخرت کا ہے اتنی قبر و آخرت کی تیاری میں مشغول رہے۔ کئی ہنستے بولتے انسان اچانک موت کا شکار ہو کر دیکھتے ہی دیکھتے اندھیری قبر میں پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں بھی مرنا پڑے گا، اندھیری قبر میں اترنا پڑے گا، اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑے گا۔ حدیث پاک میں ہے قبر روزانہ پکار کر کہتی ہے، اے آدمی کیا تو مجھے بھول گیا؟
یاد رکھ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اجنبیت کا گھر ہوں، میں گھبراہٹ کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں تنگی و وحشت کا گھر ہوں، مگر جس کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے وسیع کر دے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ارشاد فرمایا، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ واقعی عقل مند وہی ہے جو موت سے قبل موت کی تیاری کرتے ہوئے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر لے اور سنتوں کا چراغ قبر میں ساتھ لیتا جائے اور یوں قبر کی روشنی کا انتظام کر لے، ورنہ قبر ہرگز ہرگز یہ لحاظ نہیں کرے گی کہ میرے اندر کون آیا، امیر ہو یا فقیر، وزیر ہو یا اس کا مشیر، حاکم ہو یا محکوم، افسر ہو یا چپراسی، سیٹ ہو یا ملازم، ڈاکٹر ہو یا مریض، ٹھیکیدار ہو یا مزدور، اگر کسی کے ساتھ بھی توشہ آخرت میں کمی رہی، نماز قصداً قضا کی، رمضان شریف کے روزے بلا عذر شرعی نہ رکھے، فرض ہوتے ہوئے بھی زکوٰۃ نہ دی، حج فرض تھا مگر ادا نہ کیا، خواتین نے باوجود قدرت شرعی پردہ نافذ نہ کیا، والدین کی نافرمانی کی، جھوٹ، غیبت، چغلی کی عادت رہی، فلمیں ڈرامے دیکھتے رہے، گانے باجے سنتے رہے، داڑھی منڈواتے یا ایک مٹھی سے گھٹاتے رہے، الغرض خوب گناہوں کا بازار گرم رکھا تو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی کی صورت میں سوائے حسرت و ندامت کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ ہاں، جس نے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی کی، رمضان المبارک کے علاوہ بھی نفلی روزے رکھے، مسلمانوں کو گلی گلی کوچا کوچا نیکی کی دعوت دی، قرآن کریم کی تعلیم نہ صرف خود حاصل کی بلکہ دوسروں کو بھی دی، اللہ تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم سے ایمان سلامت لے کر دنیا سے رخصت ہوا تو انشاءاللہ العزیز اس کی قبر میں حشر تک رحمتوں کا دریا موجے مارتا رہے گا اور نور مصطفیٰ کے چشمے لہراتے رہیں گے۔ تو میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے اس اجتماع میں یہ عہد کر لیجئے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، جتنی نمازیں قضا کی ہیں انہیں ہم جلد سے جلد ادا کریں گے، ماہ رمضان کا کوئی روزہ قضا نہیں کریں گے، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے بھی نہیں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے یہاں نیتیں کی ہیں اس پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ منقبت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ تمام ساتھ دیں گے؟ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں۔ پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے حافظ اکبر بھائی کا نکاح پڑھا جائے گا انشاءاللہ۔ جس کے ہاتھوں میں ہے ذوالفقار نبی، جس کے ہاتھوں میں ہے ذوالفقار نبی، جس کے پہلو میں ہے راغبار نبی، دختر مصطفیٰ جس کی دلہن بنی، دختر مصطفیٰ جس کی دلہن بنی، جس کے بیٹوں سے نسل نبی ہے چلی، ہاں وہی
ہاں وہی وہ علی وہ ولی، ہاں وہی وہ علی وہ ولی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، جس کے بارے میں فرمائے پیارے نبی، جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، جس کی تلوار کی جگ میں شہرت گھومی، جس کی تلوار کی جگ میں شہرت گھومی، جس کے کنبے میں رس میں شجاعت چلی، ہاں وہی وہ علی وہ ولی، ہاں وہی وہ علی وہ ولی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے اس عقیدے کا اظہار کیجئے، چار یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی، والدین مصطفیٰ جنتی جنتی، ہر زوجائے نبی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی جنتی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، جس کو شاہ ولایت کا درجہ ملا، جیتے جی جس کو جنت کا مژدہ ملا، سید دو جگہ جس کو رتبہ ملا، سید دو جگہ جس کو رتبہ ملا، سلسلے سارے جس پر ہوئے مرتگی، ہاں وہی وہ علی وہ ولی، ہاں وہی وہ علی وہ ولی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، جو علی کا ہوا وہ نبی کا ہوا، یا علی کہہ دیا سارا غم ٹل گیا، جو علی کا ہوا وہ نبی کا ہوا، یا علی کہہ دیا سارا غم ٹل گیا، وہ خیبر شکن اور شیر خدا، وہ خیبر شکن اور شیر خدا، نام سے ان کے گھر جو کلفت
ٹلی، ہاں وہی، ہاں وہی وہ علی وہ ولی، ہاں وہی، ہاں وہی وہ علی وہ ولی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری۔ آستہ ہے یہ کس شاہ ذیشان کا، مرحبا مرحبا، آستہ ہے یہ کس شاہ ذیشان کا، مرحبا مرحبا، قلب ہیبت سے لرزاگ انسان کا، مرحبا مرحبا، قلب ہیبت سے لرزاگ انسان کا، مرحبا مرحبا، ہے اثر بزم پر کسی کے فیضان کا، مرحبا مرحبا، ہے اثر بزم پر کسی کے فیضان کا، مرحبا مرحبا، گھر بسانے میری چشم ویران کا، مرحبا مرحبا، گھر بسانے میری چشم ویران کا، مرحبا مرحبا، چاند نکلا حسن کے شبستان کا، مرحبا مرحبا، چاند نکلا حسن کے شبستان کا، مرحبا مرحبا، آستہ ہے یہ کس شاہ ذیشان کا، مرحبا مرحبا، سر کی زینت امام عرفان کا، مرحبا مرحبا، چھپا تن پر محمد کے احسان کا، مرحبا مرحبا، رنگ آنکھوں میں زہرا کے فیضان کا، مرحبا مرحبا، رنگ آنکھوں میں زہرا کے فیضان کا، مرحبا مرحبا، روپ چہرے پہ آیات قرآن کا، مرحبا مرحبا، روپ چہرے پہ آیات قرآن کا، مرحبا مرحبا، سج کے بیٹھا ہے نوشاہ جیلان کا، مرحبا مرحبا، سج کے بیٹھا ہے نوشاہ جیلان کا، مرحبا مرحبا، آستہ ہے یہ کس شاہ ذیشان کا، مرحبا مرحبا، قلب ہیبت سے لرزاگ انسان کا، مرحبا مرحبا، عزم کون و مکان کو سجایا گیا، آج صلی علی صاحبہ رحمتوں کا لگایا گیا، آج صلی علی انبیاء اولیاء کو بلایا گیا، آج صلی علی انبیاء اولیاء کو بلایا گیا، آج صلی علی ابن زہرا کو دولہا بنایا گیا، آج صلی علی ابن زہرا کو دولہا بنایا گیا، آج صلی علی، عرس ہے آج محبوب سبحان کا، مرحبا مرحبا، عرس ہے آج محبوب سبحان سبحان کا، مرحبا مرحبا،
آسماں منزلت کس کا ایوان ہے، وہاں کیا شان ہے، آج خلق خدا کس کی مہمان ہے، وہاں کیا شان ہے، لا تخف کسی کا مشہور فرمان ہے، وہاں کیا شان ہے، لا تخف کسی کا مشہور فرمان ہے، وہاں کیا شان ہے، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، لا تخف کسی کا مشہور فرمان ہے، وہاں کیا شان ہے، بالیاقی وہ شہنشاہ جیلان ہے، وہاں کیا شان ہے، بالیاقی وہ شہنشاہ جیلان ہے، وہاں کیا شان ہے، حق دیا جس کو قدرت نے اعلان کا، مرحبا مرحبا، حق دیا جس کو قدرت نے اعلان کا، مرحبا مرحبا، آستان ہے یہ کس شاہ ذیشان کا، مرحبا مرحبا، قلب ہیبت سے لرزا ہے انسان کا، مرحبا مرحبا، گلشن مصطفیٰ کی بھون اور ہے یہ چمن اور ہے، شاہ ابرار کی انجمن اور ہے یہ چمن اور ہے، بوئے گلدستائے پنجتن اور ہے یہ چمن اور ہے، بوئے گلدستائے پنجتن اور ہے یہ چمن اور ہے، شان علی حسین و حسن اور ہے یہ چمن اور ہے، شان علی حسین و حسن اور ہے یہ چمن اور ہے، سرمدی رنگ ہے اس گلستان کا، مرحبا مرحبا، سرمدی رنگ ہے اس گلستان کا، مرحبا مرحبا، آستان ہے یہ کس شاہ ذیشان کا، مرحبا مرحبا، قلب ہیبت سے لرزا ہے انسان کا، مرحبا مرحبا، ہر گھڑی مہر بازات باری رگے، فیض جاری رگے، خاک بوسی پہ باد بہاری رگے، فیض جاری رگے، عالم کیف میں بزم ساری رگے، فیض جاری رگے، عالم کیف میں بزم ساری رگے، فیض جاری رہے، بے خودی تیرے مستوں پہ تاری رگے، فیض جاری رگے، بے خودی تیرے مستوں پہ تاری رگے، فیض جاری رگے، می برستا رگے تیرے احسان کا، مرحبا مرحبا، می برستا رگے تیرے احسان کا، مرحبا مرحبا، آستان ہے یہ اس شاہ ذیشان کا، مرحبا مرحبا، قلب ہیبت سے لرزا ہے انسان کا، مرحبا مرحبا، شاہ جیلا کی چوکھٹ سلامت رہے تا قیامت رہے، نقش پاکا چمن پر کرامت رہے تا قیامت رہے، خلعت اجتباز بقامت رہے تا قیامت رہے، خلعت اجتباز بقامت رہے تا قیامت رہے، سر پہ ولیوں کا
تاج امامت رگے تا قیامت رگے سر پہ ولیوں کا تاج امامت رگے تا قیامت رگے سلسلہ غوث اعظم کے فیضان کا مرحبا مرحبا سلسلہ غوث اعظم کے فیضان کا مرحبا مرحبا مظہر ذات رب قدیر آپ کے دستگیر آپ کے کاروان کرم کے امیر آپ کے دستگیر آپ کے شاہ بغداد پیران پیر آپ کے دستگیر آپ ہیں شاہ بغداد پیران پیر آپ کے دستگیر آپ ہیں اس نصیر حضی کے نصیر آپ کے دستگیر آپ کے اس نصیر حضی کے نصیر آپ کے دستگیر آپ کے کوئی ہمسر نہیں آپ کی شان کا مرحبا مرحبا کوئی ہمسر نہیں آپ کی شان کا مرحبا مرحبا آستان ہے یہ کس شاہ ذی شان کا مرحبا مرحبا قلب ہیبت سے لرزا ہے انسان کا مرحبا مرحبا اب انشاءاللہ خطبہ نکاح ہوگا میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے ہاں ساڑھے پیران دی ہر دم خیر ہووے بھاویں لکھاں کروڑاں دا ویر ہووے بھاویں لکھاں کروڑاں دا ویر ہووے میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے ہاں ساڑھے پیران دی ہر دم خیر ہووے ہاں میرے پیر دے پتران دی خیر ہووے میرے پیر دے پتران دی خیر ہووے جیڑا رستا نبیاں ولیاں دا او رستا میرے مرشد دا جیڑا رستا نبیاں ولیاں دا او رستا میرے مرشد دا اس رستے تے میرا بھی پیر ہووے اس رستے تے میرا بھی پیر ہووے ساڑھے پیران دی ہر دم خیر ہووے ہاں میرے پیر دے پتران دی خیر ہووے میرے پیر دے پتران دی خیر ہووے اللہ 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 میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے ہاں میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے میرے پیر دے پتران دی خیر تمام استائم بھائی تشریف رکھیں انشاءاللہ ابھی خود سارے بیٹھ جاؤ بھائی دوستو بیٹھ جاؤ وقت دیتا جائے گا یار بیٹھ جائیں انشاءاللہ ابھی خطبہ نکاح ہوگا آپ لوگ ہی بیٹھ جائیں نا بیٹھ جائیں شرعی مسئلہ یہ ہے
غور سے سماعت فرمائیے. جب نماز جمعہ کا خطبہ پڑھا جائے یا عیدین کا پڑھا جائے یا نکاح کا خطبہ پڑھا جائے تو اسے خاموشی کے ساتھ سننا واجب ہے، یعنی ضروری ہے. درمیان میں کلام کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. تو اس لیے ابھی خطبہ پڑھا جائے گا تو اسے آپ نے بالکل خاموشی کے ساتھ سماعت کرنا ہے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. یا اللہ، اگر مجھ سے کوئی کلمہ کفر سرزد ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حافظ محمد اکبر اتاری بن محمد شفیع بن علی محمد. میں نے اپنی موکلہ صغرا بی بی بنت نور احمد بن بابو کو 15,000 مہر معجل کے عوض ان گواہوں کی موجودگی میں آپ کے نکاح میں دیا. کیا آپ نے قبول کیا؟ جی. حافظ محمد اکبر اتاری بن محمد شفیع بن علی محمد. میں نے اپنی موکلہ صغرا بی بی بنت نور احمد بن بابو کو 15,000 مہر معجل کے عوض ان گواہوں کی موجودگی میں آپ کے نکاح میں دیا. کیا آپ نے قبول کیا؟ میں نے قبول کیا. حافظ محمد اکبر اتاری بن محمد شفیع بن علی محمد. میں نے اپنی موکلہ صغرا بی بی بنت نور احمد بن بابو کو 15,000 مہر معجل کے عوض ان گواہوں کی موجودگی میں آپ کے نکاح میں دیا. کیا آپ نے قبول کیا؟ میں نے قبول کیا. ماشاءاللہ، مبارک ہو. اللہ تعالیٰ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. مولا کریم ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا الہ العالمین، اس محفل پاک میں ہمارا آنا، یہاں بیٹھنا
یہاں تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک سننا سب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ کی تعظیم و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں ہمیشہ پیارے آقا کی بے ادبی سے محفوظ فرما، اور جو بے ادب لوگ ہیں ان کی صحبت سے بھی ہمیں محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرما۔ مولا کریم ہمیں 5 وقتہ نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں نیکیوں سے محبت اور گناہوں سے نفرت کرنے والا بنا۔ مولا کریم اس تقریب نکاح کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مولا کریم اس جوڑے کو سلامت رکھ۔ مولا کریم ان کو نظر بد سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، شریروں کے شر سے محفوظ فرما۔ مولا کریم دونوں خاندانوں میں مزید پیار و محبت میں اضافہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ السلام علم نشرح سینے والیا، السلام سونے مدینے والیا، یا الہی صدقائے زلف رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ ملاقات کس کس نے کرنی ہے؟ جس نے ملاقات کرنی ہاتھ کھڑا کر، اپنے الٹے ہاتھ پہ لائن بنا لیں۔ یہاں پہ وہ مائک والا بیٹھا، چلے اپنے سیدھے ہاتھ پہ لائن بنا لیں ادھر، صحیح ہے۔ اور جنہوں نے پانی پر دم کروانا ہے وہ پانی کی بوتل ساتھ لے لیں، انشاءاللہ اس میں تعویذ بھی ڈال دیا جائے گا، دم بھی کر دیا جائے گا۔ یہاں پر لائن بنا لیں انشاءاللہ۔ جب تک سب سے ملاقات نہیں ہوگی حضرت جائیں گے نہیں، اب انشاءاللہ دعا ہوگی، سب لائن بنا لیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون،
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على 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 سيدنا ومولانا محمد